بات اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے یا اس سے بھی 2-4 سال زیادہ گزر گئے ہوں گے، میں نے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان اپنے گاؤں کی سرزمین پر سنا تھا۔ آج تک الحمدللہ وہ نقش و نگار، وہ انداز گفتگو، وہ فصاحت و بلاغت کا ٹھانٹے مارتا سمندر آج بھی الحمدللہ میری نظروں کے سامنے ٹھیک اسی طرح جمع ہوا ہے جیسا کہ حال ہی میں نے حضرت والا کا بیان سنا ہو۔ بہرحال آپ جب بڑی معتبر اعتبار سے اور دل کی دھڑکنوں کے اعتبار سے، دل کی گہرائیوں سے حضرت والا کا خطاب سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بس میں کچھ اور زیادہ نہیں کہتے ہوئے حضرت والا کو آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، چراغ بن کر جل سکو تو چلو، اور لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر کسی غریب کے گھر کا چولہا جلا سکو تو چلو۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی فضیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مائک پر۔ میرے بھائیوں اور جوانوں، میں لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، صرف چند باتیں مختصر سے وقت میں آپ کے گوش گزار کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آج دنیا کا جو منظر ہمارے سامنے ہے، آج شہروں کے، دیہاتوں کے، گلیوں کے اور کوچوں کوچوں کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج ہم سے زیادہ حالات سے آپ واقف ہیں، ہم سے زیادہ حالات سے آپ آشنا ہیں۔ آج میں ان حالات پر رونے نہیں آیا ہوں، میں ملک کے حالات کا تذکرہ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ملک کے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، دنیا کے حالات کو کیسے بدلنا ہے، ملک کے حالات کو تبدیل کیسے کرنا ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ حالات مسلمانوں پر پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں ہیں۔ آج سے آپ اگر 700 سال پہلے جائیں گے اور آپ نے نام سنا ہوگا منگول کا، آپ نے نام سنا ہوگا تاتاریوں کا، جن کا بانی و سلطنت کی بنیاد رکھنے والا چنگیز خان تھا، جس کا یہ نظریہ تھا کہ جتنے زیادہ خون بہائے جائیں گے اتنا ہی آدمی بہادر اور نڈر بنتا گیا۔ کیا ہوا تھا؟ تاریخ کے اوراق کو پلٹو مسلمانوں، تاریخ کے اوراق کو کھولو۔ آج جب مورخ 700 سال پہلے کی حالات کو نوٹ کرتا ہے، قلم سے لکھتا ہے، اس کا قلم تھرا جاتا ہے، قلم کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے حالات کو قلم بند نہیں کر سکتا ہے۔ کیا حالات ہوئے تھے؟ صرف بغداد کے اندر ایک دن کے اندر 10 لاکھ آدمیوں کا قتل کیا گیا تھا، اور لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ 70 لاکھ سے زیادہ بغداد اور آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی 700 سالہ زندگی کے اندر اسلام کے آئے ہوئے 700 سال ہو گئے تھے، اور جو تصانیف تھی، جو کتابیں تھی دینی، ان کو جلا کر ان کی راکھ کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا تھا۔
دجلہ کا پانی کتابوں کی روشنائی سے کالا پڑ گیا تھا۔ مسلمان کا حال یہ تھا، مسلمان اتنا بزدل ہو چکا تھا، مسلمان اتنا کمزور ہو چکا تھا۔ اگر تاتاری عورت ہاتھ میں تلوار لیے ہوتی تھی، ڈنڈا لیے ہوتی تھی، اور مسلمان جاتا ہوتا تھا، مسلمان کے پاس سے وہ تاتاری عورت گزرتی تھی اور کہتی تھی رکو میں تلوار لے کر آتی ہوں تمہیں قتل کروں گی، مسلمان کے اندر اتنی کمزوری آ چکی تھی، اتنی کمزوری آ چکی تھی، مسلمان مرد نہیں بھاگتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ تاتاری عورت تلوار لے کر آئے گی اور میں اس سے منت و سماجت کروں گا۔ ارے میری بہن ذرا مجھے قتل تو کرنا، لیکن قتل نرمی کے ساتھ کرنا، تلوار کو تیز رکھنا تاکہ ہماری جان جلدی سے نکل جائے۔ یہ حالات ہو گئے تھے مسلمانوں کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، اور جب تیسری نسل آئی اور مسلمانوں نے اپنے حالات کو تبدیل کیا، مسلمانوں نے جو تعلق اللہ سے ختم ہو گیا تھا اس تعلق کو دوبارہ جوڑا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تاتاری اور منگول جو اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ رات کے اندر مقابلہ ہوتا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کمانڈر آج زیادہ کوپڑیاں لے کر آیا ہے، آج زیادہ سروں کے مینار اونچے بنا رہا ہے، اس کمانڈر کو انعام سے نوازا جاتا تھا، اور وہ کھوپڑیاں اور وہ سر مسلمانوں کے سر ہوتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ حالات بدلے، حالات نے کرمٹ لی، اور ایک مرتبہ سلطان جو بعد میں چل کر اسلامی بادشاہ بنے گئے، تیمور تغلق نام، یاد رکھیے گا تیمور تغلق نام ہے، یہ چنگیز خان کے پوتے ہیں، اور ایک مرتبہ شکار کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ والے صوفی جلال الدین رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر ہزاروں رحمتیں اور کروڑوں برکتیں نازل فرمائیں، سلطان تیمور تغلق اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، یہ کون ایرانی ہے جو آج ہمارے شکار گاہ میں آیا ہے؟ سلطان تیمور تغلق جو اس وقت تک کہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا کہ جلال الدین کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اللہ کے بندے جلال الدین کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیمور کیا پوچھتے ہیں؟ ارے بوڑھے بتا، یہ کتا زیادہ بہتر ہے یا تو زیادہ بہتر ہے؟ یہ سوال ایسا تھا، ہم میں سے ہر ایک سن کر غصے میں آ جاتا، لیکن وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے جو جواب دیا مسلمان، وہ جواب ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور سن کر دل کے لہا خانوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ دیکھو اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آخرت میں مجھے نجات مل جائے تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور آخرت میں نجات نہ ملے میں اس کتے سے بدتر اور برا ہوں۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ دل کے نکلنے والی ایک صدا تھی۔ سلطان جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے جب سلطان تیمور تغلق سے یہ بات کہی، وہ حیران رہ گیا، وہ شزدر رہ گیا، کہا کہ تم کس کو مانتے ہو؟
جلال الدین نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں۔ تیمور نے کہا کہ دیکھو ابھی میں شہزادہ ہوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو یاد رکھنا سارے شہزادے مجھے مار ڈالیں گے، اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں، وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھے سلطنت ملے گی، مجھے بادشاہت ملے گی، اس وقت تم آنا اور آنے کے بعد مجھے اسلام سمجھانا، میں اسلام قبول کروں گا۔ جلال الدین رحمت اللہ علیہ بوڑھے تھے، انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے التمش رحمت اللہ علیہ کو پیغام دے دیا کہ دیکھو میری وصیت ہے، تیمور تغلق کے بادشاہ بننے کا انتظار کر رہا تھا میں، لیکن میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تیمور تغلق تک کی اسلام پہنچانا جب وہ بادشاہ بن جائے۔ وقت آیا، حالات نے کروٹ لی اور تیمور تغلق بادشاہ بنتا ہے۔ یہ بنگال، یہ خانہ بدوش تھے، جنگلوں میں رہنے والے تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، معاشرت نہیں تھی، رہن سہن کا ڈھنگ نہیں تھا، جنگلوں میں آبادیوں سے دور رہتے تھے۔ جب تیمور بادشاہ بنا، جنگل میں اس نے عیش و نشاط اور مستی اور خوشی کا اعلان کیا۔ ادھر التمش رحمت اللہ علیہ کو خبر لگتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں تیمور تغلق کے پاس پہنچوں، لیکن تیمور تغلق کے ارد گرد پہرا بڑا سخت تھا، محافظ سخت تھے، انہوں نے جانے سے روک دیا۔ تیمور تغلق کے پاس التمش رحمت اللہ علیہ جا نہ سکے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، پھر کیا ہوا؟ صبح کا وقت تھا، التمش رحمت اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر منگولوں کے دربار میں اللہ اکبر کہتے ہوئے فجر کی اذان جب کہی ہے، لوگ حیران رہ گئے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تیمور تغلق بھی نیند سے بیدار ہو گیا اور کہا پکڑ کے لاؤ، یہ کون ہے جو صبح صبح اللہ اکبر کی آواز لگا رہا ہے؟ سپاہیوں نے پکڑا، التمش رحمت اللہ علیہ کو مارا اور مار کر تیمور تغلق کے دربار میں پیش کر دیا۔ تیمور نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں اس جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوں جن کے آپ سے ملاقات شکار گاہ میں ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی کہ جا کر میں تیمور کے پاس اسلام پہنچاؤں۔ آج میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوں۔ تیمور کہتے ہیں ارے ذرا بتلاؤ کیا بات ہے، آج بتلاؤ اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں، اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ تیمور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند مفتی فضیل احمد قاسمی، مفتی فضیل احمد قاسمی، نعرہ تکبیر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تیمور اپنے وزیروں کو بلاتا ہے، وزیر بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے ہم بھی ایمان قبول کریں گے۔ چنانچہ تیمور نے اعلان کیا کہ اوپر جا کر کے مینار پر اذان دی جائے۔ جب وہ اذان دی جاتی ہے اور فجر کی نماز ہوتی ہے، 1 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، وہ سب آ کر مسجد میں نماز ادا کرتے گئے۔ وہ اسلام کو پہلے قبول کر چکے تھے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ لیکن جب حالات نے دیکھا، جب انہوں نے نظارہ دیکھا کہ بادشاہ مسلمان ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے، اور 1 لاکھ سے زیادہ فجر کی نماز میں لوگ شریک ہوئے۔
اللہ اکبر ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانوں سے، جنہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی تھی، آج انہی کی نسل نے اسلام اور دین ایمان کی ایسی آبیاری اور آبپاشی کی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حالات جو آئے ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، حالات پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن ایک فرق ہے حالات کے اندر، اس فرق کو غور سے سمجھیے گا۔ پہلے اسلام کو مٹانے کی کوشش نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج اسلامی تہذیب و تمدن کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلامی کلچر اور ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی دوا کیا ہے؟ بیماری تو ہمیں معلوم ہے، دوا اور علاج معلوم نہیں ہے۔ دوا اور علاج اور اس کا حل یہ ہے میرے بھائیوں، آج جو تصویر دنیا کے سامنے مسلمانوں کی پیش کی گئی ہے، ہمیں اس تصویر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس تصویر کو بدلنا ہے اور بدلا جائے گا۔ تصویر بدلی جائے گی اور بدلے گی آپ کے اپنے کردار سے، آپ کے اپنے اخلاق سے۔ ایک دو جلسے کر کر تصویر نہیں بدلے گی، حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے آپ کے اپنے کردار سے، حالات بدلیں گے آپ کے اپنے عمل سے۔ آج دنیا نے مسلمانوں کو جس طرح پیش کیا ہے، ہم اس کے اپوزٹ اسلام کی سچی تصویر کو اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زندگی کو اپنے عمل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھائیں اور پھر دیکھیں حالات کیسے نہیں بدلیں گے۔ آج اگر ہم کاروبار کرتے ہوں، بزنس کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں، کھیتی باڑی کرتے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ والے کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں، رواداری کا معاملہ کریں۔ ہمیں احساس دلا دے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم حق کو مارنے والے نہیں ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والے نہیں ہیں، ہم جھوٹے مقدمات لکھانے والے نہیں ہیں، ہم جھوٹی رپورٹیں دینے والے نہیں ہیں، ہم کسی پر ظلم اور اتیاچار کرنے والے نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ مسلمان اگر تم اپنے عمل سے اس کو دکھلا دو، پھر دن دور نہیں ہے کہ حالات بدل جائیں گے، زمانہ بدل جائے گا۔ کیا آپ نے حضور کے دور کو نہیں دیکھا؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور کا دور مکی دور، ہر طرف کے مصائب کا دور، مشکلات کا دور، پریشانیوں کا دور، تکلیفوں کا دور۔ اسی دور میں ایک مدبکہ میں یتیم بچہ رہتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 8-10 سال عمر ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ماں گھروں میں کام کرتی ہے، اس سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ ایک دن بچہ کہتا ہے اماں جان آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، آپ کے کپڑوں سے آپ کا جسم ظاہر ہوتا ہے، میں اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہوں، چچا جان کے پاس جا کر کہوں گا چچا جان میرے مرحوم باپ کا واسطہ ہے، میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ماں کے کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہو گئے ہیں، میری ماں کے لیے ایک لباس دے دیجئے۔ ماں کہتی ہے بیٹا چچا جان کے پاس مت جانا، وہ تجھ پر رحم نہیں کھائے گا، وہ
میرے لیے کپڑے نہیں دے گا؟ بچہ ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، ماں سے شفقت کرتا ہے، ماں سے پیار کرتا ہے، ماں کی بات نہیں مانتا ہے، چچا کے پاس جاتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اندر سے سوال ہوتا ہے کون ہے؟ وہ کہتا ہے چچا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ چچا اندر بلاتا ہے، پوچھتا ہے بیٹ بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے میری اماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہو گئے ہیں، جسم کپڑوں سے جھلکتا ہے، میرے مرحوم باپ کا واسطہ ہے، میری ماں کے لیے مجھے ایک لباس دے دیجئے، مجھے ایک کپڑا دے دیجئے۔ چچا جان غصے میں آ جاتا ہے، چچا جان ناراض ہو جاتا ہے، اسے دروازے سے بھگا دیتا ہے، دروازے سے واپس کر دیتا ہے۔ وہ بچہ سڑک پر چلتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آنکھیں اشبار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جسم پر لرزہ اور کپکپی طاری ہے، راستے میں غمگین حالت میں جا رہا ہے۔ اتنے میں راستے میں کسی کی ملاقات اس سے ہو جاتی ہے۔ پوچھتا ہے بیٹا کیا بات ہے؟ تم اداس کیوں ہو؟ تم غمگین کیوں ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یہ عمر تو تمہارے کھیلنے کی ہے، یہ عمر تو تمہارے ہنسنے کی ہے، یہ عمر تو موج و مستی کی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تو غمگین ہے، تو اداس ہے، تو آج پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے ماجرا یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے چچا جان کے پاس کپڑے مانگنے گیا تھا، لباس کی بھیک مانگنے گیا تھا، چچا جان نے دھتکار دیا، چچا جان نے واپس کر دیا۔ وہ آدمی کہتا ہے ارے ذرا صحن حرم میں جاؤ گے، وہاں تجھے ایک آدمی ملے گا، محمد نام کا ہے، اس سے جا کر اپنا دکھڑا بیان کرنا، اپنا درد بیان کرنا، اپنی پریشانی بیان کرنا، اپنا غم بیان کرنا۔ وہ ہر ایک کے درد کا مداوع کرتا ہے، ہر ایک کے غم میں سہارا بنتا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں پوچھتی ہے بچہ کیا ہوا ذرا بتا، میرے لخت جگر کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ماں چچا نے ہمیں دھتکار دیا ہے، چچا نے کپڑا دینے سے منع کر دیا ہے، چچا نے ہمیں خالی ہاتھ واپس کر دیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا لیکن تو نے بات نہیں مانی۔ وہ بچہ کہتا ہے اماں جان ہم نے سنا ہے صحن حرم میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ سنا ہے کہ ہر غمگین کے غم کا سہارا بنتا ہے، ہر مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اماں جان میں اس کے پاس جاؤں گا، آپ کے لیے کپڑا لے کر آؤں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا وہاں مت جانا، وہ تو ساحر ہے، وہ تو جادوگر ہے، تجھے اپنے جادو کے ذریعے اپنے دین میں داخل کر لے گا، تجھے اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیر دے گا، تجھے اپنے باپ کے دین سے پھیر دے گا، تمہیں لات و عزا سے پھیر کر اپنے دین میں داخل کر لے گا۔ بیٹا کہتا ہے ماں میں جاؤں گا لیکن جا کر میں شرط لگا دوں گا کہ محمد میں تیرے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ بچہ آتا ہے، دیکھتا ہے ایک شریف آدمی جس کے چہرے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ایک چادر لپیٹے ہوئے صحن حرم میں موجود ہے۔ وہ بچہ جا کر کہتا ہے کیا آپ کا نام محمد ہے؟ حضور اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، حضور اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں میرا نام محمد ہے، ذرا تو یہ بتلا کہ تجھے کام کیا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے میں کام بعد میں بتلاؤں گا، میں مقصد بعد میں بتلاؤں گا، پہلے میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا، آپ کے مذہب کو میں قبول نہیں کروں گا۔ حضور مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تو دین کو قبول نہ کرنا لیکن اپنا مقصد بتلاؤ، اپنا کام بتلاؤ۔
وہ بچہ کہتا ہے محمد بات یہ ہے میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ان کا لباس بوسیدہ اور پرانا ہو گیا ہے، ان کا جسم اس سے جھلکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری ماں کے لیے لباس دے دے۔ حضور کی رحمت جوش میں آتی ہے، دریائے رحمت ابلنے لگتا ہے۔ حضور اپنی چادر مبارک جس کو اوڑے ہوئے بیٹھے تھے، جس سے نماز پڑھتے تھے، جس پر وحی آتی تھی، جس پر جبرائیل اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتے تھے، حضور نے وہ چادر اتاری اور اتارنے کے بعد اس معصوم بچے کو دی اور کہا یہ جا کر اب میری طرف سے اپنی ماں کو ہدیہ کر دینا، اپنی ماں کو تحفہ دے دینا۔ وہ بچہ خوشی خوشی ہنستا کھیلتا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے اماں جان میں آپ کے لیے لباس لے آیا ہوں، آپ کے لیے کپڑا لے آیا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس نے تجھے اپنے دین میں داخل تو نہیں کیا۔ بیٹا کہتا ہے ماں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ ماں کہتی ہے پھر تو ہمیں اس کے دین کو قبول کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس چچا نے تجھے دھتکار دیا، تجھے کپڑا نہیں دیا، وہ میرا خون تھا، تیرا خون تھا، تیرے باپ کا بھائی تھا، تیرا چچا تھا، اپنے خاندان کا تھا، اپنے قبیلے کا تھا، اپنی رشتہ داری کا تھا۔ محمد نہ جس کو ہم جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتا ہے، اس نے لباس دے دیا ہے، اس نے کپڑا دے دیا ہے۔ آؤ چلیں اس محمد کے دربار میں اور چل کر اسلام قبول کریں۔ وہ بیٹا اور ماں دونوں حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں بیٹا کیسے آنا ہوا؟ ماں کہتی ہے محمد میں آپ کے دین کو قبول کرنے آئی ہوں۔ ماں اور بیٹا دونوں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کلمہ شہادت کا اقرار کر کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارا یہ حال ہے، ہمارے پڑوس پہ رہنے والا بھوکا ہے اور ہمارا کھانا نالیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ ہمارے چچا رہتے ہیں، پھوپھی رہتی ہیں، ماموں رہتے ہیں، خالہ رہتی ہیں، محلے میں غریب رہتے ہیں، فقیر رہتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنائیں گے پھر دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے، ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں حالات سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ کیا آپ نے غزوہ احزاب کا واقعہ نہیں سنا؟ جب 10,000 کی تعداد میں چاروں طرف سے مدینے پر حملہ ہو گیا تھا اور مدینہ کو چاروں طرف سے کفار اور منافقین نے گھیر لیا تھا، قرآن نے اس کا نقشہ بیان کیا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کہ اس دن نگاہیں چکرا رہی تھی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے، لیکن اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہی تو اللہ اور رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اور انہوں نے کیا ان کا حال ہوا؟ قرآن نے بیان کیا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا، مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ جب احد کے اندر کفار واپس چلے گئے اور پھر دوبارہ وہ حملہ کرنے کے لیے آنے کا ارادہ تھا اور منافقین نے یوں کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا کہ دیکھو لشکر
تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تم خوف زدہ ہو جاؤ۔ صحابہ کا حال یہ ہوا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے یہ کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز اور کام بنانے والا ہے۔ ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بزدلی اور خوف کو نکالنا ہے۔ بزدلی اور خوف کسی کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے کہ جب موت آنی ہے تو وقت مقررہ پر آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم پہاڑوں میں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت کا وقت آئے گا، موت ہمیں آ کر پکڑ لے گی۔ ہمیں خوف کو نکالنا ہے، ہمیں بزدلی کو دور کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ کمزور پڑو، نہ تم بزدلی پیدا کرو، تم غم زدہ مت ہو۔ کامیابی اور سربلندی مسلمانوں تمہارے قدموں میں آنے والی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرو، اللہ پر تعلق کو مضبوط کرو۔ پہلا کام اخلاق کو درست کرنا ہے، صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، اور دوسرا کام ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بزدلی اور خوف کو نکالنا ہے، اور تیسرا کام جس کو قرآن نے یوں کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ مسلمانوں صبر کا دامن پکڑ لو، صبر کے دامن کو مت چھوڑنا، اشتعال انگیزی میں مت آنا، قانون کو ہاتھ میں مت لینا۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے لیکن ہم سنویدھان کو بھی مانتے ہیں، ہم قانون کے بھی رکھوالے ہیں، ہم قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہے، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان پر جمے رہیں، ایمان پر مضبوط رہیں۔ ہمیں اشتعال انگیزی نہیں کرنی ہے، ہمیں فتنہ پروری نہیں کرنی ہے، لیکن ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی پارلیمنٹ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اے لوگو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کے تم انتظار میں رہو اور صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ صبر جب آدمی کرتا ہے تو انسان مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اور چوتھا کام کرنا ہے وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہم جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، مجلس میں ہوں، صبح کی زندگی گزار رہے ہوں یا شام کی زندگی گزار رہے ہوں، ہم جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہونا ہے، ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے، تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ یاد رکھو اگر ساری دنیا بھی تمہارے خلاف جمع ہو جائے گی، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی، اگر تم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، یاد رکھو کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آخری بات جو سب سے اہم بات ہے جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے کہ ہمیں اپنے اندر، اپنی نئی نسل کے اندر، اپنے بچوں کے اندر تعلیمی ماحول پیدا کرنا ہے۔
تعلیمی مزاج پیدا کرنا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، جس قوم کو مارنا ہو ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے، میزائل گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے نظام تعلیم کو ختم کر دو، وہ قوم خود مردہ ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم سرخرو ہوں، اس ملک میں اندر ہم عزت کے ساتھ جئیں، ہمیں اپنی نئی نسل کو ایمان کے ساتھ ساتھ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، علم کے زیور سے سجانا ہے۔ اگر آج ہم نے نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے نونہالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا، یاد رکھو مسلمانوں، جتنی تباہی و بربادی آج ہمارا مقدر بن نہیں ہے، کل کی تاریخ میں تباہی اور بربادی اور زیادہ مقدر بنے گی۔ اگر ہم نے اپنے نونہالوں کے اندر تعلیم کو نہیں بیدار کیا، تعلیمی نظام کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، ہمیں اچھے ججز کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ماہر قانون کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، ہمیں IAS افیسروں کی ضرورت ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اچھے مسلمان کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کی اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیے، اور دلانی چاہیے، قوم کا ہر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور ایمان مضبوط ہوگا ان مدرسوں کے اندر آ کر۔ ہم اپنے آپ کو ان مدرسوں سے جوڑیں، انشاءاللہ ہماری دینی تعلیم بھی مضبوط ہوگی اور دنیاوی تعلیم بھی مضبوط ہوگی۔ میں اپنی باتوں کو مختصر انداز میں ایک بار آپ کو گنا کر کے بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، حالات پہلے بھی خراب ہوئے ہیں، آج بھی خراب ہے۔ ہمیں حالات کا رونا نہیں رونا ہے، ہمیں حالات پر ماتم نہیں کرنا ہے، ہمیں حالات پر گریہ وزاری نہیں کرنی ہے، ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالات کا مقابلہ ہوگا ان 5 چیزوں سے۔ پہلے اخلاق کو پیش کرنا ہوگا، اپنے عمدہ کردار کو پیش کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہوگا، ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور نمبر 4 پر ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، بزدلی اور خوف کو نکالنا ہوگا۔ اور 5ویں بات، ہمیں اپنے نونہالوں کے اندر مضبوط تعلیم سے انہیں آراستہ کرنا ہوگا، اپنی نئی نسل کو علم کے زیور سے ہمیں سجانا ہوگا۔ اگر ہم نے ان 5 باتوں پر عمل کر لیا، ہمارا ہر مسلمان عمل کر لے، حالات بدل جائیں گے۔ حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ میں آپ سے عہد کرواتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر عہد کریں، بتائیے کون ایسے مسلمان ہیں جو ان 5 باتوں پر عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔